یہاں تک میں کہوں گا کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی، ان کا کیا، اس پہ کس طرح لوگ بھروسہ کریں گے. چیف جسٹس اور دیگر 3 ججوں نے جو اپنی ایک تحریری اس کا حکم نامہ جاری کیا، اس کے اندر ایف آئی اے کی کارکردگی پہ خاصے مایوس کن کارکردگی کا انہوں نے اظہار کیا کہ مایوس دکھائی دیے چیف جسٹس اور اس حکم نامے میں، اور انہوں نے لکھا کہ ایف آئی اے سے وہ اس سے بہتر توقع کرتے تھے کہ وہ اس سے بہتر کیس بناتے اور بہتر انویسٹیگیشن کرتے. ان کی انویسٹیگیشن پہ ایک کوسچن مارک اور بھی دیا گیا کہ جو پیسہ ان سے برآمد ہوا وہ پیسہ نہ کسٹم افسران کی ملکیت ہے، نہ کسٹمز کی ملکیت ہے، نہ ایف آئی اے کی ملکیت ہے، انہوں نے قومی خزانے میں جمع کرنے کا مقصد اس کے اوپر ہی کوسچن کر دیا. ملزم کے وکیل نے جو بولی کہ وہ 3 دن یا 4 دن پہلے وہ لاپتہ ہوئے تھے یہ دونوں کسٹم افسران، اور اس لاپتہ ہونے کی ایس ایس پی ساؤتھ کے پاس انفارمیشن دی گئی تھی جس کا انہوں نے، اور جنگ اخبار میں ایک خبر بھی شائع ہوئی تھی ان کے لاپتہ ہونے کی. تو یہ جو 3 سے 4 دن کا جو واقعہ تھا، 3 سے 4 دن وہ کہاں غائب رہے؟ ڈیلی اسکوپ کی طرف سے جو ہے اس کو اگر ہم تھوڑی سی انویسٹیگیشن جو کی گئی اور جب معلوم ہوا تو یہ ایک نمبر جو ہے کراچی بار ایسوسیشن کے سابقہ سیکرٹری کا نمبر ہے، اور وہ بڑے اثر و رسوخ والے عہدیدار ہیں، اور ان کا 20-22 سال سے کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنٹ کا جو ہے ایک بزنس ہے. جو مرکزی ملزم ہے اور چھالیہ کا سب سے بڑا اسمگلر ہے عمران نورانی کا 164 کا، یعنی مجسٹریٹ کے سامنے وعدہ معاف گواہ کے طور پہ اس کا بیان ریکارڈ کرایا گیا، جس میں اس نے کسٹم کے اعلیٰ ترین افسران، پولیس کے افسران اور ایون پاکستان رینجرز کے کرنل کو بھی ملوث کیا، اور انہوں نے اور بھی بہت سارے کسٹم کے جس کی بنیاد پر ان کے 164 کی بنیاد پر ایف آئی اے نے جو چارج شیٹ جمع کرائی، اس میں مجموعی طور پر 51 افسران کو شامل کیا گیا، جس میں گریڈ 20 اور 21 کے کسٹم افسران بھی شامل ہیں. السلام علیکم ناظرین، عادل جواد آپ کا ہوسٹ اور میرے ساتھ نادر خان ہے. آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر میگا اسمگلنگ اسکینڈل پر بات کریں گے، جس میں کسٹم، ایف آئی اے نے اس کا مقدمہ درج کیا. کسٹمز کے اعلیٰ افسران، پولیس کے اعلیٰ افسران اور پاکستان رینجرز کے اعلیٰ افسران کا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا، اور چھالیہ کے جو بیوپاری ہیں، اسمگلرز، چھالیہ فیکٹریوں کے مالکان، اور یہ پورا نیکسس جو ہے ایک ایف آئی آر اور اس کے بعد ایک تفصیلی چارج شیٹ جو کہ 45 صفحوں پہ مشتمل ہے، اس میں ان پر الزامات عائد کیے گئے. اس میں 51 سے زائد یعنی 51 ملزمان کو نامینیٹ کیا گیا، اور اب اس میں جو ہے ایک نئے پیش رفت ہوئی ہے کہ اس میں 2 ملزمان جو ابتدا میں گرفتار کیے گئے تھے ایف آئی آر میں، ان کا کچھ 3 دن پہلے ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، انہیں سپریم کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے. لیکن وہ سپریم کورٹ کی ضمانت کے ہمارے پاس اب وہ دستاویزات آئی ہیں جن سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کی نگرانی میں 3 رکنی بینچ نے ان 2 ملزمان کی ضمانت، جو کہ پہلے ان کی ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ سے ضمانتیں منسوخ ہو چکی تھیں، تو اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں ضمانت دائر کی تھی. تو انہوں نے اس کو جو ہے نہ صرف ان کو ضمانت دی بلکہ انہیں جو ریمارکس دیے، جو ریزنز دیے، چیف جسٹس اور دیگر 3 ججوں نے جو اپنی ایک تحریری اس کا حکم نامہ جاری کیا، اس کے اندر ایف آئی اے کی کارکردگی پہ خاصے مایوس کن کارکردگی کا انہوں نے اظہار کیا کہ مایوس دکھائی دیے چیف جسٹس اور اس حکم نامے میں، اور انہوں نے لکھا کہ ایف آئی اے سے وہ اس سے بہتر توقع کرتے تھے کہ وہ اس سے بہتر کیس بناتے اور بہتر انویسٹیگیشن کرتے. تو کیا ہے اس میں میدر صاحب، آپ نے بھی وہ ججمنٹ پڑھی ہے، 2 صفحوں پر مشتمل ججمنٹ ہے. جی بہت شکریہ عادل صاحب. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ تحریر کیا ہے آرڈر، بیل آرڈر، جو 2 طارق محمود اور یاور عباس کی بیل کے لیے جو آرڈر لکھا گیا ہے. اچھا، اس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. ایک تو وہ چیز تھی جس پہ ہم شروع سے ہی ایک کوشچن کرتے آئے ہیں کہ 6 یا 7 جولائی کو جو افسران لاپتہ ہوئے اور 13 جولائی کو جو ہے وہ افسران ایف آئی اے کی اینٹی کرپشن سرکل ایف آئی آر میں نام برآمد ہوئے. تو یہی تحریر جو ہے وہ اس آرڈر میں بھی ہے کہ جب 12 جولائی کو آپ خود لکھ رہے ہیں ایف آئی آر میں کہ 12 جولائی کو آپ نے کراچی ایئرپورٹ سے اسلام آباد جاتے ہوئے 2 افسران کو گرفتار کیا اور ان کی گاڑی میں رقم برآمد ہوئی، تو رقم وہ گاڑی میں چھوڑ کے کیوں گئے؟ ایک کوشچن انہوں نے یہ دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب 12 جولائی کو وہ حراست میں لیے گئے تو 13 جولائی کو ایف آئی آر اتنی 12 یا 14 گھنٹے بعد ایف آئی آر کے درد کی ایک یہ تحریر کیا گیا.
اچھا یہ تو سب چیزیں ہیں ہی ہیں. پھر ان کی انویسٹیگیشن پہ ایک کوسچن مارک اور بھی دیا گیا کہ جو پیسہ ان سے برآمد ہوا وہ پیسہ نہ کسٹم افسران کی ملکیت ہے, نہ کسٹمز کی ملکیت ہے, نہ ایف آئی اے کی ملکیت ہے. انہوں نے قومی خزانے میں جمع کرنے کا مطلب اس کے اوپر ہی کوسچن کر دیا. ایک طرح سے چیف جسٹس صاحب نے اس کیس کو نمٹا دیا. بالکل. انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ اگر وہ لوگ کراچی, سب سے پہلا پوائنٹ جو چیف جسٹس صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے, شارٹ آرڈر میں, اس میں یہ لکھا ہے کہ ایف آئی اے ڈومیسٹک لاؤنج میں کیا کر رہی تھی. پہلے تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ ایف آئی اے کراچی ایئرپورٹ کے ڈومیسٹک ڈپارچر لاؤنج میں کیوں گئی, اس کا وہاں پہ کیونکہ ایف آئی اے انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں ہونا بنتا ہے, انٹرنیشنل ارائیول لاؤنج میں ہونا بنتا ہے, لیکن ڈومیسٹک اس کی کوئی وجہ ایف آئی آر میں یا چالان میں پیش نہیں کی گئی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جب وہ ملک سے باہر جا رہے تھے, وہ شہر سے باہر جا رہے تھے, وہ لاہور کی فلائٹ تھی غالباً, تو وہ اپنے پیسے, اتنی بڑی پیسے, یعنی وہ 50 لاکھ روپے تقریباً پاکستانی روپیز ہیں اور کچھ 4-5 ہزار ڈالر ہے, اور اسی طرح کی کوئی غیر ملکی کرنسی جو کہ ایک ٹپکل طریقہ کار ہے کسی کو بند کرنے کا, یہ تو وہ کیوں چھوڑ کے جا رہے تھے. تو ایف آئی اے پہ اس بات پہ چیف جسٹس نے لکھا کہ, اور اس وقت ایف آئی اے کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے, جو انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہیں, جنہوں نے فائنل چارج شیٹ بھی پیش کی ہے, عبدالجبار مہندرو صاحب, وہ بھی موجود تھے وہاں پہ, اور وہ کوئی جواب نہیں دے سکے. یہ اس آرڈر میں یہ بھی تحریر ہے, یعنی وہ ایف آئی اے کے عبدالجبار مہندرو ایف آئی اے کے بہتر انویسٹیگیشن افسرز میں سمجھے جاتے ہیں. ہم ماضی میں بھی ہم نے 2-3 پروگرام کیے ہیں جس پہ ہم نے اس فائنل چارج شیٹ پہ, فائنل چالان پہ بات کی ہے کہ عبدالجبار مہندرو نے جو فائنل چارج شیٹ پیش کی ہے وہ کتنی ناقص ہے. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جس میں چیف جسٹس نے بھی اس کو نوٹس کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کہانی, اس سے بہتر کہانی کم از کم ایف آئی اے بنا سکتی تھی کہ یہ کیا کہانی ہے کہ جس میں کوئی دم ہی نہیں ہے. تیسری بات جو ہے, جو ملزم کے وکیل نے جو بولی کہ وہ 3 دن یا 4 دن پہلے وہ لاپتہ ہوئے تھے یہ دونوں کسٹم افسران, اور اس لاپتہ ہونے کی ایس ایس پی ساؤتھ کے پاس انفارمیشن دی گئی تھی, جس کا انہوں نے, اور جنگ اخبار میں ایک خبر بھی شائع ہوئی تھی ان کے لاپتہ ہونے کی. تو یہ جو 3 سے 4 دن کا جو واقعہ تھا, 3 سے 4 دن وہ کہاں غائب رہے, اس کا ایف آئی اے نے بھی نہ کوئی اس میں کوئی ذکر کیا ہے, نہ انہوں نے, جس سے چیف جسٹس نے یہ اپنے ریمارکس میں اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ اس معاملے کی مزید انکوائری ہونی چاہیے, ایف آئی اے اپنا کیس اچھی طرح سے پیش نہیں کر پا رہی. جی, اور آرڈر میں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسٹمز کی طرف سے جو خاموشی ہے وہ بھی بڑا کوشچن مارک ہے. کسٹم نے بھی اپنے افسران کو اون نہیں کیا, اور پولیس نے بھی گمشدگی کی اطلاع ملنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں, جس سے ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں آپ ذکر کرتے رہے ہیں کہ یہ چارج شیٹ, اس سے پہلے ملزم جو مرکزی ملزم ہے اور چھالیہ کا سب سے بڑا اسمگلر ہے عمران نورانی کا 164 کا, یعنی مجسٹریٹ کے سامنے وعدہ مآب گواہ کے طور پہ اس کا بیان ریکارڈ کرایا گیا, جس میں اس نے کسٹم کے اعلیٰ ترین افسران, پولیس کے افسران, اور ایون پاکستان رینجرز کے کرنل کو بھی ملوث کیا, اور انہوں نے اور بھی بہت سارے کسٹم کے, جس کی بنیاد پر, ان کے 164 کی بنیاد پر ایف آئی اے نے جو چارج شیٹ جمع کرائی, اس میں مجموعی طور پر 51 افسران کو شامل کیا گیا, جس میں گریڈ 20 اور 21 کے کسٹم افسران بھی شامل ہیں. لیکن اس کے دوسرے ہی دن اس 164 کے بیان کو ہی جرا کرتے ہوئے, جب ملزم جو کلیکٹر, سابق کلیکٹر, بلکہ کلیکٹر ہیں سابق, یہاں پہ انفورسمنٹ میں تھے, عامر تھیم کے وکیل نے جب ان سے کراس کوسچننگ کی تو اس نے ان کے اپوزٹ چیزیں, یعنی انہوں نے اپنے بیان کے اپوزٹ جو اس سے پہلے وہ کورٹ میں بیان دے چکے تھے ان اپنے وکیل کے ذریعے, اسے بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, جس سے قانونی ماہرین نے کہا کہ ان کے بیان کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی ٹرائل کورٹ میں. اس کے بعد جو ہے یہ ایک کمزور چارج شیٹ پیش کی گئی, اور تیسری صورت میں یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کی ضمانتیں ہوئیں ان ملزمان کی, اور ایک مقدمے کے نامزد ملزم انہیں ممبر کسٹم ڈاکٹر فرید اقبال. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ اب تقریباً, اور یہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے, اس کے بعد تو یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایف آئی اے کی موجودہ تفتیش کو تو ماننے سے انکار کر دیا ہے. اب یہ ایف آئی اے اور اس کے تفتیشی افسر کے لیے امتحان ہے کہ وہ کسی ایسے اپنی کچھ اس طرح کے اس کیس کے وہ پہلو اجاگر کریں جس کے بعد عدالتیں ان کی
تفتیش سے مطمئن ہو سکیں اور ملزمان کو سزا مل سکے. لیکن آپ اس میں دلچسپ صورتحال ہے کہ جو فائنل چارج شیٹ جس کو ایکسیپٹ یہاں جمع کروایا گیا ہے اینٹی کرپشن کورٹ میں بھی، اور اس پر اب تھوڑی سی اگر ہم ڈسکشن کرنا چاہیں تو جو انٹرم چلان جو جمع کروایا تھا اس انٹرم چلان میں 164 کا بیان ایڈ کیا گیا عمران نورانی کا، اور اس کو ایز اٹ از سبمٹ کیا گیا. اگر آپ چونکہ 3 افسران اس پوری انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو چکے ہیں، تفتیشی افسر اور موجودہ جنہوں نے فائنل چارج شیٹ جمع کروائی ہے عبدالجبار مہندر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA ہیں، تو ان کی طرف سے تھوڑے سے کوشچنز ہیں اس پر، اور انہوں نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کیا کی، یہ سوالات ایز اٹ از موجود ہیں. اس میں ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ اگر آپ فائنل چارج شیٹ پڑھیں، اس کا پیج نمبر 11 پڑھیں اور 11 کے آخری 2 پوائنٹ پڑھیں، تو اس میں ایک موبائل نمبر ہے جو انٹرم چلان سے اس میں ایڈ ہے اس چارج شیٹ میں. جی بالکل، یہ میرے پاس موجود ہے، یہ چارج شیٹ کا وہ 11 نمبر، اور واقعی اس میں ایک موبائل نمبر ہے، نمبر مینشن کیا گیا منصور صاحب اسلام آباد کے نام سے. ہاں، ایک کوڈ نیم ہے، ایکیوز جمال ضیاء کا یہ ہے. جی بالکل. اچھا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی یا ضرورت نہیں محسوس ہوئی، یا اگر انویسٹیگیٹ کیے تو پھر ہاتھ پیچھے کیوں، کیس کو پورا ڈیٹیل سے کیوں نہیں تحریر کیا گیا. تو اس میں ہم ڈیلی اسکوپ کی طرف سے جو ہے اس کو اگر ہم تھوڑی سی انویسٹیگیشن جو کی گئی، اور جب معلوم ہوا تو یہ ایک نمبر جو ہے کراچی بار ایسوسیشن کے سابقہ سیکرٹری کا نمبر ہے، اور وہ بڑے اثر و رسوخ والے عہدیدار ہیں، اور ان کا 20-22 سال سے کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنٹ کا جو ہے ایک بزنس ہے، جو ایک بڑا مضبوط بزنس ہے، اور صدر میں ان کا ایک آفس ہے، اور اسی آفس میں ان کی جو لائر فرم ہے ان کے ساتھ بھی وہ منسلک ہے، اور جو ان کی لائر فرم کے ایک ان کے بزنس پارٹنر ہیں وہ ابھی بار اسٹیشن کے انتخاب کا حصہ بھی ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس جو منصور صاحب اسلام آباد جو کوڈ لکھا ہوا ہے اس میں چھالیہ اور ایرانی ڈیزل اسمگلنگ کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، جس کی بلوچستان سے جب کراچی میں انٹری ہوتی ہے تو اس میں جو 386 ویکلز جس کا ذکر انٹرم چلان میں موجود ہے اور جو فائنل چارج شیٹ میں بھی موجود ہے. جی بالکل مجھے 386 ویکلز ہیں. اس کے اوپر کوئی نمبر 12 پہ جی اس کی انویسٹیگیشن اس کے بعد نہیں کی گئی. اب اس کی انویسٹیگیشن پر کوشچن مارک یہ ہے کہ 386 ویکلز کو کیا ایکسائز سے معلومات لینے کی کوشش کی گئی کہ ان کی ملکیت کس کے نام پر ہے، اور کیونکہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ 386 ویکلز مختلف کسٹم افسران کی جو اس FIR میں نامزد ہیں اور جو اس فائنل چارج شیٹ میں نامزد ہیں، اور ان کا یہ نیٹ ورک ابھی بھی موجود ہے، اور یہ 386 ویکلز ایز اٹ از ایسے ہی کام کر رہی ہے جیسے ماضی میں کر رہی تھی کام. جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ چھالیہ کی قیمت شہر میں کم ہوئی ہے، بڑھنے سے بجائے کم ہوئی ہے. اچھا، اس میں ایک 2-3 پوائنٹس ہیں، جیسے ایرانی ڈیزل کا لیٹر کا ریٹ لکھا ہوا ہے کہ جب سپلائی ہوتی ہے اور جب ہب سے جب کراچی میں داخل ہوتا ہے تو اس کا کیا پر ریٹ ہے. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ کہ جو 386 ویکلز ہیں، کیا کسی ڈرائیور کو پکڑ کے کسی سے بات کر کے کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے ریٹ لیتے ہیں، کیا پیسے لیتے ہیں، اور آپ کس کو پیسے جا کے دیتے ہیں؟ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ جو لیگل اگر آپ امپورٹ کے اوپر بات کریں تو سی پورٹ سے یا جو ٹرمینل سے گاڑی جو ایسی جو لیگل آتی ہے وہ دیگر گاڑیوں کے مقابلے میں ٹرانسپورٹیشن کا 100% زیادہ وصول کرتے ہیں. تو یہ گاڑیاں جو خود اسمگلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو 1000% زیادہ ریٹ لیتی ہیں ان اسمگلر سے، جس کی آمدن مطلب کسٹم افسران دونوں طرف سے کماتے ہیں. ایک تو ان کے لیگل جو اسمگل شدہ سامان بھی، یعنی یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ جس کے، اور یہ اتنا پیچیدہ نیٹ ورک ہے کہ اس میں جو FIR کی گئی، ہم واپس وہیں آتے ہیں، وہ جو 4 دن کا گیپ ہے ان ملزمان کو جو سپریم کورٹ سے ضمانت ملی ہے، اس میں دیکھیں ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ بھی انوالو ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا نیب اور FIA میں جس طریقے سے ماضی میں نواز شریف صاحب کے لیے کیسز بنوائے گئے، مسلم لیگ نون کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے بنوائے گئے، اور اب جو ہے عمران خان کے لیے بھی بنوائے گئے. یہ PTI کے جو بانی رہنما ہیں اور PTI کے دیگر عہدیداروں کے خلاف جو کیسز بنائے گئے کرپشن، اور اس کے وہ اتنی جلدی میں بنائے جاتے ہیں، اور انہیں جو ہے ان کو اس بنیادوں پہ نہیں پرکھا جاتا کہ یہ پروسیکیوشن میں جا کے، تو اس وقت یہ جو سیکیورٹی کے ہمارے ادارے ہیں یہ ہمیشہ اسی طرح پھر وہ کیسز عدالتوں سے اڑ جاتے ہیں، اور اس وقت ان کا مقصد جو بھی اپنے ٹارگیٹس حاصل کرنا ہوتا ہے. لیکن FIA اور اسی طرح نیب اور دیگر ادارے جو بھی ہیں، ہمارے پولیس کے جو افسران بھی ہیں، انہیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ قانون کے تابع ہیں، قانون ایک ایسے کیسز بنانا اور اس بنیاد پہ بنانا، اس طرح اس میں کہانیاں گڑھ کے اور وہ
اس سے بجائے کہ اگر وہ یہ ان کی سبکی اور ان کے ادارے کی سبکی بھی ہوتی ہے، عدالتوں میں جا کے کیس اڑ جاتے ہیں. اب جیسے آئی او کو چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں یہ ایف آئی اے میں اگر کوئی اس کو سمجھے تو یہ انتہائی شرمناک ریمارکس ہیں ایف آئی اے کے لیے اور ایف آئی اے کے تفتیشی افسران کے لیے. تو ان ریمارکس سے بچنے کے لیے انہیں کہیں نہ کہیں قانون کے مطابق کام کرنے کے لیے یس اور نو کرنا پڑے گا. اگر وہ یس اور نو نہیں کر پائیں گے تو اسی طرح وہ عدالتوں میں، اور وہ یس اور نو کیوں نہیں کرتے، وہ اپنی پوسٹنگز کے لیے کیوں سیاسی لوگوں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نو نہیں کر پاتے. تو یہ ایک بہت انٹروائن اور بہت ہی اس طرح کے میگا اسکینڈلز اور میگا کرپشن اسکینڈل مجھے ایف آئی اے اور فائنینشیل کرائمز کو کور کرتے ہوئے تقریباً 20 سال کا ٹائم ہو گیا. اس 20 سال کے دوران میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی کیس میں اور کسی بھی مقدمے میں کا مقصد جو ہے وہ ملکی خزانے کو لوٹی ہوئی دولت واپس دلانا اور کرپشن کی روک تھام ہو. یہاں پہ کیسز اس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ انہیں کوئی اپنے ذاتی یا کوئی ادارہ جاتی مقاصد ہوتے ہیں اس وقت کے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. جی یہ تو ہے معاملہ. آپ دیکھیں ان کی بیل ہو گئی، جو ایکیوز تھا وہ ممبر کسٹم لگ گیا. اب وہ انہی کی نگرانی کرے گا جو کسٹم کے افسران موجود ہیں، اور انہی میں جو نامینیٹ کیے ہوئے افسران ہیں وہ ابھی بھی پوسٹڈ ہیں. تو یہ ان اداروں کی، ایف آئی اے کی، کسٹمز کی، سندھ پولیس کی، رینجرز کے، یہاں تک میں کہوں گا کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی، ان کا کیا، اس پہ کس طرح لوگ بھروسہ کریں گے ان اداروں. بالکل. اب تو صرف مسئلہ یہ ہے کہ اب تو صرف یہ معاملہ تفتیشی افسر پہ ابھی بھی ہے کہ آپ جو یہ فائنل چارج شیٹ جو جمع کرائی ہے آپ نے، کیا آیا کہ آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں اینٹی کرپشن کورٹ میں؟ مثلا یہ ایک کوشچن ہے. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر میں آپ 51 لوگوں کو نامینیٹ کر رہے ہیں، تو ابھی آپ 1.5-2 سال تک تو وہ 51 افراد کی جو ملزمان ہیں ان کی آپ بیل ہی جو ہے ڈسکس ہوتی رہے گی. بالکل صحیح بات. آپ اس کے اوپر کیا انویسٹیگیشن کریں گے آگے اور کیا نتیجہ نکلے گا؟ نہیں، ماضی میں ایف آئی اے میں ایسے افسران تھے جو اس طرح کے کیسز میں انہوں نے انکار کیا، اس سے ان کو عطاب کا نشانہ بھی بنا، لیکن انہوں نے ہمیشہ جھوٹے کیسز بنا. دیکھیں صحیح واقعہ، اسمگلنگ کا نیٹ ورک موجود ہے، بالکل اسمگلنگ ہوتی ہے، کسٹم افسران انوالو ہے، پولیس انوالو ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. صحیح. لیکن یہ بات ہم ایک جرنلسٹ کے طور پہ کرنا، اور ایف آئی اے اپنی ایف آئی آر اور چارج شیٹ اور قانونی، اس کے لیے انہیں قانونی تقاضے پورا، یہ ان کا کام ہے، اس کے لیے وہ ٹرینڈ ہے، ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، انہوں نے ان کی پڑھائی ہوئی ہے. اگر وہ کام انہیں لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں کر پا رہے تو وہ گورنمنٹ کے ریسورسز ضائع کر رہے ہیں. وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جو حاصل کر رہے ہیں وہ الگ ہے، اس کے علاوہ سرکار کے اور ان کے ادارے کا جو بنیادی مقصد ہے ان کے ادارے کے قیام کا، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. تو ان اداروں پہ کس طرح عوام اعتماد کرے گی اور کس طرح کوئی دنیا اعتماد کرے گی، اسی لیے ان اداروں پہ دنیا بھی اعتماد نہیں کرتی ہے. آج کا پروگرام ادھر ہی ختم ہوگا، اجازت دیجیے، السلام علیکم.